احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ سے بات کر رہے تھے پچھلے کچھ موضوعات میں وہ فقہ کے بارے میں، یہ فقہ کیا ہے، فقہ دین کو سمجھ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ کون سی کس فقہ پہ عمل کرنا چاہیے۔ فقہ مالکی پہ کرنا چاہیے، فقہ حنفی پہ کرنا چاہیے، فقہ حنبلی پہ کرنا چاہیے، فقہ شافعی پہ کرنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ دین جو ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور اس کے سارے بندوں نے اپنے یہ جو چار اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنی بڑی ہستیاں ہیں، ان کا امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی مدد سے اتنی بڑی ہمت اور جرت کا کام کیا، اور اتنے مصائب، آلام، پریشانیاں، بادشاہوں کے خلاف جہاد۔ اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیکھ لیں کہ ان کو قاضی القضات بنانے کی آفر ہوئی کہ آپ کو بنا دیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے اہل ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اور جھوٹا بندہ جو ہے وہ قاضی القضات نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے، بادشاہ نے آپ کو قید میں ڈال دیا۔ اسی روایات میں، بعض روایات کے مطابق اسی قید و بند کی صعوبتوں کے درمیان ہی آپ کا وصال ہو گیا اور آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ امام احمد بن حنبل کا جو واقعہ وہ اتنا مشہور ہے کہ خلیفہ نے اس وقت جو خلیفہ تو پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں، خیر خلیفہ ان معنوں میں، لفظی معنوں، لغوی معنوں میں تو خلیفے کا مطلب وہ بعد میں آنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ جو خلافت کا ایک منصب ہے، اس حوالے سے اگر خلیفہ کا دیکھا جائے تو پھر تو خلافت وہ چند ہی نفوس قدسیہ پر مشتمل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ نے فرمایا نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، یہ مخلوق ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو وہ ہم نے بزرگوں سے یہی سنا کہ جب وہ ایک میدان میں اکٹھا کر کے اور آپ کو سزا دینے کے لیے، وہ ایک واقعہ انشاءاللہ اس پہ کبھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال جو بات کرنے کا مقصد ہے، ان اللہ کے نیک بندوں نے، اولیاء کرام نے، جو ائمہ ہیں، مجتہدین ہیں، ان فقہا ہیں، اور یہ متقدمین بزرگوں میں آتے ہیں، ان کا امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ سب مل کر بھی ان کا شکر ادا کریں، شکریہ ادا کریں تو نہیں کر سکتے، کہ انہوں نے مسائل کا استنباط کیا قرآن و سنت کی روشنی میں، اس دور کے اعتبار سے، ان حالات کے مطابق۔ تو اب اس کا یہ مطلب جو کچھ لوگوں نے لے لیا ہے کہ بس یہ امام ابو حنیفہ نے جو لائن کھینچ دی ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوا جا سکتا۔ اسی طرح جبکہ امام ابو حنیفہ کی جو مجلس ہوتی تھی، اس میں جو ان کے شاگرد اور ان کے پہلے وہ اپنے اساتذہ کے سامنے انہوں نے زانو تلمذ طے کیا اور ان کی اساتذہ کی خدمت میں رہے، اور اپنا وہ جو بھی مسائل پہ بات ہوتی تھی اور سارا، تو اس کے بعد پھر جب آپ کے شاگرد ہوئے اور آپ کی مجلس جو سجتی تھی، اس میں مسائل پہ گفتگو ہوتی تھی، اس میں آپ کے شاگرد جو تھے وہ ابھی بھی آپ دیکھیں کتابوں میں لکھا ہے، حدودی وغیرہ میں اور دوسری جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں، کہ اس معاملے میں شیخین کا موقف یہ ہے، شیخین کی بات پر یہ فتویٰ ہے، شیخین کے موقف پر فتویٰ ہے۔ یہ امام یوسف تھے اور امام ابو حنیفہ، ان کی بات پر شاگرد تھے، تلامذہ تھے، وہ امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے تھے، کبھی دونوں کرتے تھے، کبھی ایک کرتا تھا، کبھی ان کی رائے ان سے مختلف ہو جاتی تھی، کبھی اس شاگرد کی، دونوں شاگردوں کی استاد سے الگ ہوتی تھی، کبھی
ایک شاگرد اور ایک استاد کی ایک ہو جاتی، اسی طرح یعنی تو مقصد سب کا یہی تھا کہ ہم جو مسائل ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، جو مسائل نئے مسائل پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہو سکتے ہیں فقہ کے، وہ مسائل جن کا بظاہر قرآن و سنت میں جدید دور کے اعتبار سے یہ وہ اس پہ انشاءاللہ وہ بات کریں گے کہ فقہ کے جو ماخذ ہیں اس میں ان کی قیاس کی، اجتہاد کی اور اجماع کی یہ کیا ان کی حیثیت ہے، وہ انشاءاللہ ابھی فی الحال ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ اس بارے میں بات کی جائے کہ یہ جو تردد پایا جاتا ہے یا تذبذب پایا جاتا ہے لوگوں کے درمیان کہ کس فقہ پر عمل کرنا چاہیے، کس پر نہیں کرنا چاہیے، کون سی فقہ صحیح ہے کون سی نہیں صحیح، سب ہی صحیح ہیں کیونکہ یہ سارے اجتہادی مسائل ہیں۔ اجتہادی مسائل کے اوپر جو ہے وہ اگر ان کے شاگرد، اب اسی بات پہ آپ دیکھ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آپ نے اس بات پر سزا بھگتی اور سزا کی حالت میں آپ نے جان آفری کے سپرد کر دی کہ قاضی القضات نہیں بننا۔ اب ان کے جو شاگرد ہیں، جو بڑے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے قاضی القضات کا عہدہ قبول کر لیا، تو اب کیا کہیں گے کہ وہ انہوں نے کوئی جرم کیا یا انہوں نے غلطی کی؟ ان کا اپنا ایک انداز فکر تھا، ان کا ایک سوچنے کا انداز تھا، مسائل کو سمجھنے کی ایک بات تھی، ان کا ایک موقف تھا، ان کا اپنا ایک تقویٰ تھا، ان کا ایک خوف الہی کا ایک اور محبت الہی کا ایک جذبہ تھا امام ابو حنیفہ کا، کہ بھئی اگر میں بادشاہ کے کہنے پر قاضی القضات بن جاتا ہوں تو قاضی جو ہے وہ کل وہ اپنی مرضی کے فیصلے مجھ سے لے گا، تو میں تو فیصلے وہی کروں گا، یا ان کا تقویٰ تھا کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری لینا نہیں چاہتے تھے۔ مطلب جس طرح بھی آپ سمجھیں کہ ان کا ایک موقف ہے، اور کوئی زبردستی والی تو بات ہے ہی نہیں، کوئی شخص کسی انسان کو شرعی طور پر، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر اس طرح نہیں مجبور کیا جا سکتا۔ اس میں اب پھر اگر گمان کی بات کرتے ہیں تو جہاں یہ گمان ہمارے دماغ میں آتا ہے عموماً کہ بادشاہ نے زیادتی کی آپ کے ساتھ، کہ آپ کو وہ قاضی القضات بنانا چاہتا تھا اور پتہ نہیں اس کے پس پردہ کیا مقاصد تھے، کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے وہ آپ کو قاضی بنانا چاہتا، قاضی القضات بنانا چاہتا تھا۔ تو جہاں پہ ہم اس کے بارے میں منفی سوچ کا ایک پہلو رکھتے ہیں، وہاں پہ ایک پازیٹیو بھی پہلو ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم، واللہ عالم، یہ تاریخ کی باتیں ہیں، اس میں جو ہم تک پہنچا ہے وہ جس طرح پہنچا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس معاملے میں، کہ وہ سمجھتا ہوگا اس وقت کہ ان سے زیادہ صحیح اور بالکل قابل اعتنا، قابل اعتبار اور قابل شخص آپ سے زیادہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس کو اتنے بڑے عہدے پر لگایا جائے۔ تو مطلب یہ تاریخ کی تو پھر باتیں ہیں نا، جو بھی اس میں ہر بندے نے اپنی نظر، اپنے فکر کے حساب سے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے قول کے مقابلے میں اگر آپ کے سامنے کوئی ضعیف حدیث بھی آ جائے تو میرے قول سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو اجتہاد کیا مختلف مسائل میں، اس میرے قول کو دیوار کے ساتھ دینا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا تو تقویٰ تو یہاں تک تھا کہ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنی رائے، ویسے بھی بات صرف یہ ہے کہ یہ جو بات کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اس بات کی سینکٹیٹی کیا ہے، یعنی اس کی سند کیا ہے، وہ رائے ہے، وہ ایک حسن ظن ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے وہ کیے ہیں، وہ حسن ظن کی بنیاد پر اپنی حد تک انسانی سطح پر کی گئی بہترین کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں انہوں نے وہ رائے قائم کی۔ تو وہ ہے انسانی کوشش، یعنی وہ حدیث کی جو بات ہے اس کے لیے انہوں نے آخری حد تک اپنی حد تک، آخری سطح تک کوشش کی کہ کوئی بھی بات
جو ہے وہ جھوٹی یا موضوع یا اس طرح کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوخ نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے پیمانے اور معیار مقرر کیے تاکہ اچھی طرح چھان پھٹک کر وہ روایت کو لیا جائے۔ لیکن بہرحال جتنا بھی وہ چھان پھٹک لیا جائے گا وہ انسانی سطح پر کیا گیا کام ہے، اس میں غلطی کا امکان بہرحال موجود ہے۔ تو لیکن ان بزرگوں نے جس حد تک اپنی اس دور کی سہولتوں اور وسائل اور حالات و واقعات کے اعتبار سے اتنی زیادہ محنت اور کوشش کی ہے، وہ یقیناً قابل ستائش ہے، اور اس کا کوئی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ حسن ظن ہے انسان۔ تو باقی انشاءاللہ اس موضوع میں بات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔